جائے، اس کی زندگی میں وہ کبیرہ گناہ جسے وہ ہمیشہ چھوڑنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس سے چھوڑا نہیں جا سکا، حالانکہ اس نے کوشش کی۔ بعض صغیرہ گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انسان ان پہ ہمیشگی کرے، صغیرہ گناہ پر بھی انسان اگر ہمیشگی کرے تو بے شک وہ صغیرہ گناہ ہو لیکن ہمیشہ گناہ کرنے کی وجہ سے وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں، بالخصوص حج کرنے والے کی زندگی میں، وہ گناہ جس پر وہ ہمیشہ سے قائم تھا، انسان ہے، گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، اس نے کوشش بھی کی، اللہ کے حضور معافی بھی مانگی، توبہ بھی کی، لیکن وہ اس گناہ کو چھوڑ نہ سکا۔ جب وہ مینا میں جائے تو اللہ کے حضور ایسی توبہ کرے کہ یا اللہ میں اب تیرے حضور حاضر ہوں، مینا میں حاضر ہوں، یہ گناہ میں اب دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ اور حج کی ادائیگی کے بعد مرتے دم تک جتنی اس کی زندگی باقی ہے، اگر وہ گناہ اس نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، یہ مقبول حج کی نشانی ہے، اس نے مقبول حج کیا ہے۔ انسان کی زندگی میں وہ گناہ جسے وہ چھوڑنا چاہ رہا تھا لیکن چھوٹ نہیں رہا، محنت کے باوجود، کوشش کے باوجود حج کرنے کے لیے اللہ نے اسے اپنے حضور بلایا، اسے سعادت مل گئی، حج کی حاضری کا موقع مل گیا، تو پھر وہ اس گناہ سے ایسی توبہ کرے کہ دوبارہ وہ گناہ نہ کر سکے۔ یہ مقبول حج کی نشانی ہے۔ اور دوسری، انسان کے اوپر، بندہ مومن کے اوپر جو ہمارے اوپر فرائض ہیں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، وہ ہماری زندگی میں فرائض جس فرض پر ہم کوتاہی کرتے ہیں اور وہ فرض ہم صحیح طرح سے ادا نہیں کر پاتے، حج کی ادائیگی کے بعد انسان اس فرض پر ہمیشہ کے لیے عمل پیرا ہو جائے کہ پھر زندگی کی آخری سانسوں تک اس کا وہ فرض نہ چھوٹے، تو یہ بھی مقبول حج کی نشانی ہے۔ ایک ہمیشہ والا گناہ چھوڑ دینا ہے حج کے بعد، اور ایک جو نیکی میں، فرض کی ادائیگی میں کوتاہی رہتی تھی، کوتاہی چھوڑ دی اور اس فرض پر حاجی عمل پیرا ہو گیا، تو اللہ نے اسے جو حج کی سعادت بخشی تھی وہ مقبول حج کر کے آیا ہے۔ اللہ نے اس کے حج کو قبول فرمایا ہے اور پسند